اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوں گے، حالانکہ تم کو ابھی ان مسلمان لوگوں کا ایسا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبش ہوئی کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد موعود کب ہوگی۔ یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک اور بہت قریب ہے۔ سورہ بقرہ کی 214 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود اور منافقین سے ہمیشہ تکالیف اور شدائد کا سامنا رہتا تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو مکے میں تو صرف کافروں سے سابقہ پڑتا تھا، لیکن جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں کئی قسم کے دشمن سامنے آئے۔ مکے میں تو صرف کافر لوگ دشمن تھے، ایک دشمن سے مقابلہ ایک دشمن سے سابقہ تھا، لیکن جب مسلمان مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کئی قسم کے دشمنوں سے سابقہ پڑا۔ ایک تو باہر کا دشمن، ایک اندر کا دشمن۔ باہر کے یہی کفار لوگ۔ مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو کافروں کو سکون ہی نہیں تھا، یہ لوگ آرام سے جا کر کے مدینے میں ٹھہر گئے، آرام سے یہ مکے سے جا کر کے مدینے میں آرام کر رہے، تو کفار کو سکون چین نہیں ملا۔ جب تک ان لوگوں کو ہم ختم نہیں کر دیں گے، جب تک ہم کو سکون سے بیٹھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب مدینے میں گئے تو مدینے میں اور اندر کے دشمن بھی بہت سارے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ تو یہودیوں کا تھا، ایک طبقہ جو نیا بالکل فرقہ وجود میں آیا وہ منافقوں کا تھا۔ منافقوں کا ذکر پیچھے آیا کہ زبان سے وہ لوگ اللہ کا نام لیتے تھے، رسول کی محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اسلام سے ان کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا تھا، اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تو تسلی دی کہ یہ جو تمہارے ساتھ منافقوں کا، یہودیوں کا، کفار کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اصل میں یہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اس کا کیا مقصد؟ مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ یہ روزہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم اس میں تنہا نہیں ہو، ان کو بھی مشقت ہوئی روزہ رکھنے میں، تم بھی رکھ لو، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو یہ منافقوں کا، یہودیوں کا، کافروں کا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں۔ اس سے پہلے جب سے دنیا کے اندر حق آیا تو حق کے ساتھ دشمن بھی آئے، حق کے ساتھ باطل بھی آیا، مسلمانوں کے ساتھ معاندانہ معاملہ اور ان کو پریشان کرنا، ان کو ستانا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں نازل ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع پر۔ اس لڑائی کا نام ایک غزوہ احزاب بھی ہے، قرآن میں اس کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ احزاب اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ باہر کے دشمن مکے کے کفار تھے، 10,000 ان کی تعداد تھی، اور منافقوں نے، یہودیوں نے یہ پلان بنایا تھا کافروں سے مل کر کے کہ باہر سے تم لوگ یلغار کرو، حملہ کرو، اندر سے ہم لوگ ان کو ماریں گے، کوٹیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، نام و نشان ان کا مٹا دیں گے۔ تو مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی، کئی کلومیٹر لمبی خندق اور کئی 100 گز جو ہے چوڑی خندق۔ اتنی چوڑی خندق کے دشمنوں نے گھوڑے پھلانگنے کی کوشش کی تو اس میں نہیں کامیاب ہوئے،
اور یہ دشمن اندر سے تھے، یہودیوں کا ڈر اور جو منافقوں کا ڈر. اسی موقع پر مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقشے سورہ احزاب کے اندر مسلمانوں کے حال کو ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو دل بالکل باہر آنے لگا. اتنی پریشانی، اتنی ٹھنڈی، دشمنوں کا ڈر الگ، ٹھنڈی کا موسم اس سے بھی مسلمانوں کو پریشانی اوڑھنے کے لیے اور ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں، کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کھانا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی آئے، انہوں نے پیٹ کھول کر کے دکھایا، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے ایک پتھر باندھ رکھا تاکہ تسلی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھایا، اٹھا کر کے کہا دیکھو میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. اتنی پریشانی کے عالم میں مسلمان اتنے پریشان ہو گئے کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہونے لگی، اب کیا کرے. ایسے موقع پر منافقوں نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کیا، دیکھو یہ لوگ کھانے کا کھانا نہیں، ٹھنڈی سے بچنے کا کپڑا نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ ہیں مسلمان دیکھو، اور روم کو اور ایران کو یہ لوگ فتح کریں گے. بڑی سخت کڑوی کچہری باتیں وہ لوگ کرتے، تانا دے رہے تھے. تو جب آدمی مصیبت پہ ہو، آدمی جب دکھ اور تکلیف میں ہو، تو اس وقت معمولی بات بھی چبھتی ہے، معمولی بات سے بھی بڑی اذیت پہنچتی ہے. اور آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو، اگر کوئی آپ تسلی کا جملہ کہہ دیں تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے. ارے آپ بیمار ہونا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پرہیز کر لو، تھوڑی احتیاط کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، آپ اس کو اور ایک دو چار جملے تنظر کہہ دیجئے تو اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا. تو مسلمانوں کی تکلیف میں خطرناک قسم کا اضافہ ہو گیا، اور مسلمان پریشان ہو گئے کہ دشمنوں نے یلغار کر رکھی ہے، اندر سے بھی دشمن، باہر سے بھی دشمن. بڑی پریشانی مسلمانوں کو بھی. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ تم کیا سمجھتے جنت کے اندر جانا اتنا آسان ہے؟ ابھی تم کو آزمایا بھی نہیں گیا، جھنجھوڑا بھی نہیں گیا، تم کو اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچی جو اگلے لوگوں کو تکلیف پہنچی. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں. جنت میں جانے سے پہلے تم کو آزمایا جائے گا، تم کو جھنجھوڑا جائے گا، کبھی اولاد سے، کبھی مال سے، اور کبھی تمہاری جان سے. تم کو آزما کر کے، پرکھ کر کے دیکھا جائے گا، اور آزمانے کے بعد تم کو کندن بنایا جائے گا. جب سونار سونے کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے تو کیا کرتا، اس کو خوب گرم کرتا، اور خوب گرم کرنے کے بعد اس کو پیٹ پاٹ کر کے دیکھتا سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے کی جگہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، بس تم کامیاب ہو جاؤ، تم کو ہم چھوڑ دیں گے اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا. آگے فرماتے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، کہ تم کو ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تم کو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اور کس کا ایمان پکا ہے، کس کا ایمان کمزور ہے. کیا تمہارے کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے؟ کون سچا کون جھوٹا، ہم کو خوب آزما کر کے دیکھیں گے، پرکھیں گے، اس کے بعد ہم تم کو جنت عطا کریں گے. اتنا آسان جنت میں جانا نہیں ہے، بغیر آزمائے، بغیر تکالیف پہنچائے ہم تم کو جنت کے اندر بھیج دیں گے، اتنا آسان نہیں ہے. جب صحابہ کرام کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی وہ لوگ خوش ہوتے تھے، چلو دنیا کے اندر ہی ہم عافیت پہنچا دیں گے، دنیا کے اندر ہی ہم تکلیف اٹھا دیں گے. اور جب ان کو کوئی نعمت آتی، جیسا کہ ہم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے تھے، بہت سارے لوگ ان کے یہاں افطار کرنے کے لیے آتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. کھانا دیکھ کر کے وہ کہتے تھے کہیں ہمارے ایمان کا اور ہمارے اعمال صالحہ کا بدلہ کہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک ہی قسم کا کھانا ہوتا تھا، اور تقریب میں کبھی ہمارے نبی نے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا 2 وقت کا. یہ کہہ کر کے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ دسترخوان اٹھا دیا گیا. دوسرے دن بھی یہی کیفیت ہوئی. جب ایران سے مال آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رونے لگے. مال کا ڈھیر انبار لگ گیا، سونے چاندی ہیرے جواہرات، فرش کے قالین وغیرہ دیکھ کر کے رونے لگے. مسجد نبوی میں اس کو ڈھیر لگا دیا گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے.
تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، ایران ہمارے قدموں میں آ گیا، روم ہمارے قدموں میں آ گیا اور ان کا خزانہ پورا ہمارے قبضے میں آ گیا، اس میں تو خوش ہونے کی چیز ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں مال آتا ہے وہاں کینہ بھی آتا ہے، حسد بھی آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں دنیا کے اندر یہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے سالیہ کا اللہ نے بدلہ عطا کر دیا اور آخرت میں ہمارا حصہ نہ ہو، ایسا وہ لوگ سوچتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ، ایمان افروز واقعہ، کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ واقعہ مولانا ذوالفقار صاحب جی مدعو نے بیان کیا ہے، ایک مرتبہ اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ بیوی ذرا مجھ کو پانی لاؤ، پینے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اتفاق سے بیچارے تھکے ہوئے تھے، بیوی ذرا پانی دیر سے لائی، جب وہ پانی لائی تو ان کے شوہر وہ صحابی سو گئے۔ اب یہ عورت شوہر کی فرما بردار اطاعت گزار یہ پانی کا گلاس لے کر کے کھڑی رہی۔ اچانک جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا پانی کا گلاس لے کر کے کہ دیکھو بیوی، میں آج آپ سے بڑا خوش ہوں، آپ آج جو مانگو گی وہ میں دوں گا، آپ جو بھی خواہش کرو، جو بھی فرمائش کرو، میں آپ کی فرمائش پوری کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیوی نے آپ میری خواہش پوری کریں گے، میری فرمائش پوری کریں گے، جو میں مانگوں گی وہ آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ مانگو میں دوں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھ کو آپ طلاق دے دیجیے۔ کتنا تعجب کا واقعہ دیکھیے، بیوی نے کیا کہا، مجھ کو آپ طلاق دے دیجیے۔ شوہر بڑا پریشان ہوا، میں نے خوشی میں تم سے یہ کہا کہ مانگو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، اور کچھ گفٹ مانگو، کچھ انعام مانگو، کچھ مانگو میں دوں گا، لیکن یہ تو طلاق مانگ رہی ہے، اتنی فرما بردار اطاعت گزار بیوی اور یہ طلاق مانگ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ طلاق مانگ رہی ہیں، کیوں آپ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں؟ میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نے آپ کو پریشان کیا، کھانے پینے کا میں نے بندوبست نہیں کیا، آپ کے آرام و راحت کا میں نے جو ہے خیال نہیں رکھا۔ تو بیوی نے کہا نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے محبت رکھتے، آپ نے میرے آرام و راحت کا خیال کیا، لیکن میں آپ سے طلاق مانگتی ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، طلاق کیوں مانگ رہے آپ؟ تو بیوی نے کہا نہیں آپ مجھ کو طلاق دے دیجیے۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، جا کر کے وہاں یہ سوال رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے فیصلہ۔ چنانچہ صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی اور بیچارے گر گئے اور پیر سے خون نکلنے لگا۔ تو عورت نے جلدی سے اپنا کپڑا پھاڑ کر کے اس جگہ پر جہاں سے خون جاری ہوا تھا اس کو کپڑے سے باندھ دیا۔